یہ ایشو لیگل ٹیم کا نہیں ہے، یہ ہے سیاسی ٹیم کا. اب سیاسی ٹیم میں مسئلہ یہ دیکھیں نا ابھی کہ ایک مزاحمتی گروپ ہے، ایک مفاہمتی گروپ ہے. مفاہمتی گروپ کا بھی آپ کو پتا ہے. اب جب تک کے پی اور پنجاب میں پریشر نہیں ہوگا، اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ، سواتی صاحب کا کوئی تازہ سونا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، میں نے اس کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ ان سب سے پوچھے نا کہ آپ نے کوئی سیاسی دباؤ ان پہ کریٹ کیا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر کے گھر پہ، ایک مشترکہ اعلامیہ تھا، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ڈرافٹ ہوا. اس کے بعد وزیر اعظم کو ان کے گھر پہ جانا پڑا. پھر محمود خان کے گھر پہ ایک کھانا ہوا، محمود خان چکزئی صاحب کے گھر پہ کھانے کے بعد کانفرنس کے اوپر رکھنے ڈالے گئے. اس کے بعد آپ کو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی کوئی قابل ذکر بات نظر نہیں آئی. پھر یہ کہا گیا کہ جی ان کی مرضی ہے تو ہمارے ساتھ آ جائیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. بھائی مجبوری ہے، ہماری مجبوری عمران خان ہے، وہ اندر ہیں. انہوں نے اندر سے یہ میسج میرے ذریعے بھیجا تھا، میرے سامنے بھیجا تھا، اور بھی دوستوں کو کہا ہوگا کہ اپوزیشن الائنس کے عید کے بعد احتجاجی تاریخ چلے گی اور اپوزیشن الائنس اس کا مینر تاریخیں وہ طے کرے گی. تو اپوزیشن الائنس کو آپ بنائیں، جس میں مولانا صاحب کی ضرورت ہے، پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے یہ تو اگر آپ کوئی سیاسی طور پہ نابینا شخص ہوگا جس کا ویژن محدود ہوگا، یا وہ کوئی سیلف سینٹرڈ آدمی ہوگا جو یہ کہے کہ مولانا صاحب کی ضرورت نہیں ہے. علی امین نے میرے ساتھ خود بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے پیغام بھیجا ہے اسد کیسر کے ذریعے کہ میرے ساتھ بیٹھ جائے مولانا صاحب، جو سیاسی معاملات میرے ہیں ان کے ہم طے کر سکتے ہیں. حالانکہ تنقید بھی علی امین صاحب بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تنقید شروع کر دیتے ہیں. کانسٹیٹوئنسی کا بھی تو ایک ایشو ہے نا، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایشو یہ ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت کاز بڑا ہے نا، عمران خان صاحب کی ذات ہے. تو کیا جو علی امین گنڈاپور صاحب کو تبدیل کرنے کی جو افواہیں یا پھر خبریں، یہ کبھی نہیں تھی، یہ فالس پروپیگیشن تھی. یہ میرا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ 3 دفعہ تو میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی، کیٹیگوریکلی پوچھا میں نے. یعنی آگے بھی اس کا کوئی چانس نہیں ہے؟ پہلے جب یہ اتحاد شروع ہوا اس سے پہلے، اس کے بیچ میں، اور لاسٹ ٹائم بھی میری 2 ملاقاتیں نہیں ہوئی ان سے 2 ہفتوں میں 3. میں نے ان کو یہ کہا، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی علی امین صاحب کا، انہوں نے کہا بالکل علی امین تو وہ گورنمنٹ گورننس کرے گا، جنید کو لگایا ہے پارٹی پہ، کیونکہ ہم پی ٹی آئی ہمیشہ پارٹی اور گورنمنٹ کو علیحدہ علیحدہ رکھتی ہے. حت الواسع ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ہم اس کی 2-3 وجہ ہیں. ایک تو لوگ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، دوسرا جو عہدیدار ہیں وہ فوکس کے ساتھ کرتے ہیں. اور علی امین کی جنید اکبر کو انہوں نے تعاون کی ہدایت کی. علی امین کو ہٹانا کبھی بھی مطمع نظر. اور دوسری بات ہے کہ علی امین کو اس وقت ہٹانا تو کوئی بیوقوف آدمی جو ہے وہ ایڈونچر کرے گا. لیکن اس ایڈونچر کے لیے میرے خیال سے بڑے لوگ خواہش مند ہیں، ہوں گے، ہوتے تو ہیں ہر وقت. لیکن عمران خان صاحب نے بزدار صاحب کو رکھ لیا تھا، تو یہ تو علی امین بالکل بہت بہتر آدمی ہے. اور 3 دفعہ وہ بندے بھی لے کے آئے ہیں، وہ آئے بھی ہیں، دیکھیں نا. یعنی آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کروں کہ بزدار صاحب کو رکھ لیا تھا تو علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی برداشت کیا جائے. بہت بہتر ہے. میں نے وہ کہا کہ وہ تو کسی کام کا نہ دھیلے کا نہ کچھ بھی نہیں تھا. یعنی آپ مان رہے کہ وہ عمران خان صاحب کی غلطی تھی؟ نہیں، عمران خان صاحب کی دیکھیں وہ غلط فیصلہ، ان کی ایک پرسنل چوائس تھی، ٹھیک ہے، غلط فیصلہ تھا. اس کی ریزنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس، اور وہ بھی میں بڑی جائز ریزنز ہیں. یہ سارے تو آپس میں لڑ رہے تھے. اگر اس وقت یہ لڑتے نہ اور ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ سی ایم کا دے دیتے تو عمران خان صاحب نے بالکل ان کو اون کر لینا تھا. یہ تو پھر ان کی آپس کی لڑائی تھی. ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب سے، شبلی فراز صاحب سے بہت سے لوگوں کو شکایات ہیں. پہلے تو لوگ آف دی ریکارڈ صحافیوں سے ادھر ادھر بیٹھ کے بات کر لیتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. اب آن ایئر بھی چیزیں ہونا شروع ہو گئی، آن ریکارڈ لوگ باتیں کر رہے ہیں. کیا مسئلہ ہے بیسیکلی؟ سلمان اکرم راجہ صاحب سے سب کو اتنا پرابلم کیوں ہے؟ دیکھیے 2 سوچیں ہیں. ایک ہاکش ایلیمنٹس ہیں جن کو سیکرٹری جنرل جو ہیں، جن کا آپ نے نام لیا ہے، وہ ہیڈ کرتے ہیں. وہ اس بات کے وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اس کو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لیتے ہیں اور ہمیشہ اس پہ کرتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی جب آپ دیکھیں تو اپنے حلقے میں وہ ایک ریلی بھی نہیں نکالتے، وہ چلے جاتے ہیں دوسری جگہوں پہ. حالانکہ بلوچستان میں اگر میسیج دینی ہے پنجاب سے یکجہتی کی تو اچھا ہے، بہت اچھا ہے، جانا وہاں پہ ضروری ہے. پنجاب سے وہاں پہ ایک پیغام پہنچنا چاہیے علیحدگی پسندوں کو ہرانے کے لیے یا ان کے کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہ اچھی اپروچ ہے. لیکن کیا پنجاب میں کوئی ریلی نکلی؟ ان حلقوں میں ریلی نکالتے نا، خود لیڈ کرتے، تو پھر ایک سمجھ میں آتی کہ بلوچستان کوئٹہ، لاہور سے کوئٹہ میں ایک میسیج آتا. وہ تو نہیں گیا ابھی تک. پھر اگر اس کو مرتکز کرے جو ایک نقطہ ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے، میرے جیسا عام آدمی جو ہے،
ہم تو ایک ہی بات سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی، اس کا لائحہ دیا جائے، اس کا طریقہ کار دیا جائے. تو جو یکسوئی کے ساتھ جو ایک ہی نقطہ ہے وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی. باقی کوئی رہتا ہے کوئی نہیں رہتا، میرے جیسے ہزار. آپ کو لگتا ہے پارٹی میں جو ایک الزام لگتا ہے کہ پارٹی میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں؟ یہ فضول الزام ہے. اس کی وجہ ہے مطلب ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، ایبلٹی نہیں ہے لوگوں میں، تجربہ نہ تجربہ. ہو سکتا ہے وہ خود اپنے آپ میں خود کو بہت کیپیبل سمجھتے ہوں. نہیں، خود تو ہر کوئی بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ آ کے خود. تو پھر ہو سکتا ہے ایسے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات جو ہے نا وہ ایک الزام کی حد تک ہے، لیکن ان لوگوں کی قابلیت نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک سواتی صاحب، وہ آگے پہلے کافی زیادہ لڑائیاں ہو گئی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو. یہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی ٹیم میں کیپیبل نہیں ہے، سیاسی ٹیم خاص طور پہ بات کی جائے، مجھے پتا ہے. نہیں تو پھر عمران خان صاحب نے کیا سوچ کر اس ٹیم کو، ہاں اس وقت اور کس کو لگا چوائس نہیں ہے. ہم یہ بڑی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو بڑی اچھی طریقے سے اس بات کا علم ہے، ادراک ہے کہ ان کی جو سیاسی ٹیم ہے، 27 سال سیاست کر کے یہاں پہ پہنچا ہے، وہ کیپیبل نہیں ہے سیاسی ٹیم، اور ان کو پتا ہے ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. مثلا دیکھیں نا، چوائس تو خراب بن جاتی ہے. تو یعنی جو لوگ، آپ عام الفاظ میں اگر ہم پھر لاہوری انداز میں بات کر لیں کہ جتنے لوگ لگے ہوئے ہیں جو اپنے کو بہت کیپیبل سمجھ رہے ہیں، وہ انتوں میں کانے راجے ہیں. ہاں ایسے ہی. جس دن میں آپ سے ایک سوال، ان کو خود ادراک ہے اس بات کا، ان کو ادراک ہے تو وہ کسی کو ڈگری نہ لگنے دیتے. گزارش یہ ہے کہ جس دن شاہ محمود باہر آ گئے، ہم جس دن یاسمین راشد باہر آئیں، جس دن آ گئی اپنا چیمہ صاحب آ گئے، محمود رشید صاحب، چودھری اجاز صاحب، عالیہ حمزہ آئی ہیں باہر، پنجاب میں انہوں نے متحرک کیا ہے. تو ذرا اپنے سورسز سے پوچھ لیجیے ان کو کون ان کے رکھنے کون ڈال رہا ہے. ان کا نام تک نہیں بھیجا گیا، بعد میں جب ہم نے شو ڈالا تو ان کا نام بھیجا گیا ملاقات کے لیے. گزارش یہ ہے عالیہ حمزہ جیسے لوگ آنے اور جنید اکبر جیسے لوگ آئیں گے تو ورکر متحرک ہوگا. 4 اکتوبر اور 26 نومبر کو ورکر نہیں بھولا. ٹھیک ہے، ہم نے 17 لاشیں اٹھائی ہیں، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، گولیاں لگی ہیں، 800 بچہ ہمارا ابھی بھی جیلوں میں ہے، اور 5500 بندہ وہ اریسٹ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ ابھی بھی 800 بندہ تھوڑا ہوتا، 800 گھر ہیں، 800 فیملیز ہیں، ان کے وہ بیچارے ڈیلی ویجز. ہماری پارٹی کو تو زندہ رکھا ہے ورکرز نے، عمران خان کے نیریٹو نے اور ورکرز نے. یہ جو لیڈرشپ یہ تو آتے نہیں ہیں، 2-4 کو چھوڑ کے علی امین آئے، اس کو فل کریڈٹ جاتا ہے. اور اس پہ تنقید، میں اس بات پہ اس کا بالکل حمایتی ہوں کہ تنقید اس پہ وہ کرے جو ڈی چوک میں تھا. خود گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا کے آپ تنقید علی امین پہ کریں گے تو وہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے، ہاں اسی طرح کوئی بندہ جو ورکرز کی، اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ اسپیسز جا کے سن لیں،